رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ پیار اور محبت سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملہ را رہنما۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا ہو۔ حضور رحمت عالم نور مجسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ بے کس بنا میں ہدیہ درود و سلام ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم حضرات گرامی عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سٹیج کی بنی زینت علماء کرام، خصوصاً بانیان محفل، محترم المقام عزت مآب بھائی محمد محسن صاحب، محترم المقام بھائی محمد اذان صاحب اور ان کے جتنے بھی معاونین ہیں جنہوں نے اس بزم کو سجایا، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ماشاءاللہ۔ عزت مآب ماسٹر محمد مشتاق احمد صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، ان کے بیٹوں نے ان کی سرپرستی میں اس بزم کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے برادر مکرم حضرت العلام حضرت علامہ مولانا بھائی محمد احسان گلزار بزمی صاحب، آپ کے حکم سے میں یہاں پر حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کی عزتوں میں، آبروؤں میں، علم میں اللہ اضافہ فرمائے اور الحمدللہ محترم المقام عزت مآب علامہ غلام عباس صاحب عطاری زید شرفہ تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر دیر سلامتی کے ساتھ شاد آباد رکھے۔ حضرات گرامی، اپنے انشاءاللہ وقت میں بات کو میں اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا، چونکہ ابھی میں پروگرام پڑھ کے آ رہا ہوں، گلے سے آپ کو محسوس ہو گلا متاثر ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ذکر جو شروع ہوگا نا، یہ بھی انشاءاللہ کھل جائے گا۔
اللہ کا فضل۔ تو انشاءاللہ تعالی گلے کا کوئی نہیں، یہ ذکر ایک ایسی بابرکت چیز ہے کہ یہ ذکر جو ہے نا گلے کو کھول دیتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی مشہور زمانہ ایک آیت پاک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور کتنا بلند کیا؟ آج تک نہ کوئی کیلکولیشن کرنے والا کیلکولیشن کر سکا، نہ کوئی پیمائش کرنے والا پیمائش کر سکا کہ اللہ نے اتنا بلند کیا ہے اور اتنا بلند نہیں کیا۔ بلکہ اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کریں کہ یا اللہ تو نے اپنے محبوب کا ذکر کتنا بلند کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حد ہم نے بیان کی نہیں ہے، بلکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تو مطلقاً فرما دیا کہ محبوب جہاں تک ہماری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفیٰ۔ اب حدیث قدسی سن لیجئے اس پر۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیرت کی بڑی پیاری کتاب ہے۔ اس کے اندر حدیث قدسی ہے، جبریل امین نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے رب نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ میرے آقا علیہ السلام جانتے ہیں، اس کے باوجود حضور چاہتے یہ ہیں کہ زبان جبریل امین کی ہو، ذکر میرا ہو، سنانے والا جبریل ہو اور سننے والا میں خود محمد مصطفیٰ۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل تو ہی بتا کہ میرے رب نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معیا، محبوب رب فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو یوں بلند کیا ہے اذا ذکرت ذکرت معیا، کہ محبوب جہاں رب کا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ اذا ذکرت ذکرت معیا، محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ صحابہ سے پوچھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے صحابی بھی ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، پہلے مفسر قرآن ہیں کہ جنہوں نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا بھی سیکھا ہے، قرآن کی تفسیر کرنا بھی سیکھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اذان دیکھو تو اذان میں اللہ کا ذکر، تشہد دیکھو تو تشہد میں اللہ کا ذکر، تکبیر دیکھو تو تکبیر میں اللہ کا ذکر، کلمہ دیکھو تو کلمے میں اللہ کا ذکر۔ اور فرمایا نرا اللہ کا ذکر نہیں، اذان میں جہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر بھی کیا۔ تشہد میں جہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے سونے محبوب کا ذکر بھی کیا ہے، اور کلمے میں جہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے سونے محبوب کا ذکر بھی کیا۔ دنیا کائنات کا کوئی کونا بتایا جائے کہ جہاں پہ رب کا ذکر نہیں ہو رہا، ہر بندہ یہ کہے گا مشرق ہو مغرب، شمال ہو جنوب، ساتوں زمینیں ہو ساتوں آسمان، دنیا کائنات کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا۔ تو پھر ماننا پڑے گا مشرق ہو مغرب، شمال ہو جنوب، ساتوں زمینیں ہو ساتوں آسمان، جنت ہو جنت کی حوریں ہو غلمان ہو، جنت کے درخت ہو درختوں کے پتے ہو، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ فرمایا اذا ذکرت ذکرت معیا، محبوب اللہ فرماتا ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ضرور ہوگا۔ میں یہ ہمیشہ عرض کرتا ہوں
اکثر پروگراموں پہ کہ جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزاری ہم اس طرح زندگی کما حق ہو گزار نہیں سکتے. ہم نبی علیہ السلام کی ساری امت سنتوں پہ عمل نہیں کر سکتے. نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پہ ہم عمل نہیں کر سکتے. لیکن کم از کم جس بات میں ہمیں نبی علیہ السلام کی اتباع مل جائے اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے. اللہ بھی خوش ہو جائے گا, اللہ کے محبوب بھی راضی ہو جائے گا. کتاب کا نام مرقات المفاتیح, لکھنے والے ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ. اس کے اندر آپ نے ایک حکایت نقل کی ہے اور پھر دیکھنا کہ اگر ہم کما حق ہو عطا فرمائے. توجہ کیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور اقدس ہے. آپ کے دور میں جہاں پر فرعون کو ماننے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ستاتے تھے, وہاں پہ ایک فرعونی ایسا تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستانے میں نمبر 1 پہ آتا تھا. توجہ ادھر کیجئے گا ذرا. میں آپ کو نسبت کی, محبت کی اور نقل کی, ادا کی بات سمجھانے لگا ہوں کہ ہم کما حق ہو حضور علیہ السلام کی سنت کو ادا نہ بھی کر سکیں, اگر حضور کی نقل ہی اچھے طریقے سے اتار لینا اللہ پھر بھی ہم پہ راضی ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور اقدس ہے. ایک فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ہی ستاتا تھا اور اس کے ستانے کا طریقہ پتہ کیا تھا؟ لوگوں کا مجمع اکٹھا کرتا, لوگوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کو کہتا بھئی لوگوں ذرا دیکھنا میں موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارنے لگا ہوں, دیکھنا کہیں کمی تو نہیں. توجہ کرنا ذرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے, ستانے میں نمبر 1 ہے اور لوگوں کا مجمع اکٹھا کر لیتا ہے. مجمع اکٹھا کر کے لوگوں کو کہتا ہے دیکھنا میں موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارنے لگا ہوں, جہاں پر تم کمی دیکھنا وہاں پہ پوری کر دینا. لوگوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, چلو ہم یہاں پر جمع ہیں, تو موسیٰ کی نقل اتار. اب اس کے پاس ایک کپڑا ہوتا, سر پہ امامہ باندھ کے کہتا کہ دیکھنا یہ جس طرح میں نے امامہ باندھا ہے, جس طرح میں نے چادر باندھی ہے, موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی باندھتے ہیں نا؟ لوگ کہتے ہیں ہاں ایسے ہی باندھتے ہیں. اس کے پاس چادر ہوتی, وہ کندھے پہ رکھتا, کہتا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام یوں ہی کندھے پہ چادر رکھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہاں بالکل یوں ہی رکھتے ہیں. اس کے پاس ایک عصا ہوتا, ڈنڈا, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی عصا ہوا کرتا تھا. وہ عصا کہ جو دریا پہ ماریں تو 12 راستے نکل پڑیں, وہ عصا کے وہ پتھر پہ ماریں تو 12 چشمے پھوٹ پڑیں, وہ عصا کہ جب فرعون کے دربار میں چھوڑیں تو ایک بڑا سارا اژدہا بن جائے, ایک جبڑے کا حصہ نیچے, ایک جبڑے کا حصہ اوپر. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں اگر میں ابھی اس کو حکم دوں تو فرعون کا سارا محل یہ اپنے اندر لے لے. اتنا بڑا سام بن جاتا وہ عصا. اب یہ بندہ کیا کرتا, اسی طرح سوٹا پکڑتا, عصا پکڑتا, ڈنڈا پکڑتا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نا عصا پکڑ کے چلنے لگتا. کہتا دیکھو موسیٰ یوں ہی چلتے تھے. لوگ کہتے ہاں موسیٰ یوں ہی چلتے تھے, یوں اٹھتے تھے, یوں بیٹھتے تھے, یوں چلتے تھے, یوں گفتگو کرتے تھے, یوں امامہ باندھتے تھے, یوں کندھے پہ چادر رکھتے تھے. لوگ کہتے ہاں ہو بہو تم نے موسیٰ کی نقل اتاری ہے. اب ہوا کیا, اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو دریائے نیل میں ڈبو کے غرق کر دیا.
سارے فرعون سمیت ڈبو دیے گئے، لیکن وہ جو بندہ نقلیں اتارنے والا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، اس بندے کو بچا لیا۔ بقایا سارے ہی مر گئے، ڈبو کے مار دیا اللہ نے، فرعون بھی گیا، لیکن وہ نقلیں اتارنے والا، امامہ باندھنے والا، کندھے پہ چادر رکھنے والا، عصا پکڑنے والا، موسیٰ علیہ السلام کی چال کی طرح چال چلنے والا، اللہ نے اس کو بچا لیا، اس کو غرق ہی نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ تیرے راز تو ہی جانے، جو مجھے کم ستاتے تھے ان سب کو تو نے ڈبو دیا ہے، جو مجھے سب سے زیادہ ستاتا تھا اس کو بچا لیا۔ یا اللہ یہ کیا راز ہے؟ جو مجھے سب سے زیادہ ستاتا تھا اس کو تم نے بچا لیا اور دوسروں کو ڈبو دیا، یا اللہ یہ راز کیا ہے؟ فرمایا موسیٰ راز یہ ہے کہ تم نے صرف دیکھا کہ وہ تمہیں ستایا کرتا تھا، وہ تمہاری طرح امامہ باندھتا تھا، تمہاری طرح کندھے پہ چادر رکھتا تھا، تمہاری طرح ہاتھ میں عصا پکڑتا تھا، تمہاری طرح چال چلتا تھا۔ موسیٰ تم نے نقلیں اتارتے دیکھا، میں نے اپنے نبی کی نقل اتارنے کی وجہ سے اس کو دنیا کے عذاب سے بچا لیا۔ یا رسول حق چلا۔ اے موسیٰ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ہمارے محبوب بندے کی اداؤں کو اپنا رہا ہے، سر پہ امامہ رکھا ادا تیری اپنا لی، چادر رکھی ادا تیری اپنائی، عصا پکڑا ادا تیری اپنائی، تیری طرح چلا تیری ادا کو اپنا کے بس موسیٰ ہمیں یہ ادا پسند آئی، ہم نے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ تیری نقل اتار کر یہ بچ گیا۔ علماء نے نتیجہ نکالا، کہا یار وہ بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارے، اللہ اسے غرق ہونے سے بچا لیتا ہے، تم تو امام الانبیاء کے امتی ہو، جب حضور کی نقل اتار کر سر پہ امامہ سجاؤ گے، حضور کی نقل اتار کر سر پہ ٹوپی رکھو گے، حضور کی نقل اتار کر چہرے پہ داڑھی سجاؤ گے، حضور کی نقل اتار کر کپڑے پہنو گے، حضور کی نقل اتار کر کھانا کھاؤ گے، حضور کی نقل اتار کر پانی پیو گے، جب اللہ موسیٰ کی نقل اتارنے والے کو دنیا کے عذاب سے بچا سکتا ہے، وہ رب محبوب کی سنت اپنانے والے کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب سے بچا۔ یہ ہم نے نقلیں تو اتاری ہوئی ہیں، کیوں جی قبلہ؟ یہ نقل ہی تو اتاری ہوئی ہے نا، کہ حضور علیہ السلام امامہ باندھتے تھے، نقل اتار لیے، نبی علیہ السلام کندھے پہ چادر رکھتے تھے، نقل اتار لیے، نبی علیہ السلام یوں پہنا کپڑے پہنتے تھے، نقل اتارتی ہے۔ تو یار جو موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارے اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے، تو جو اللہ کے محبوب کی نقل اتارے اللہ اس پہ راضی نہیں ہوگا۔ پھر جب ہم نبی علیہ السلام کی شکل کی طرح شکل اپنائیں گے، نبی علیہ السلام کے لباس کی طرح لباس پہنیں گے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق جب زندگی بسر کریں گے، قبر میں جائیں گے، پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتاؤ اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ جب چہرہ حضور والا بنا کے جائیں گے، جب لباس حضور والا بنا کے جائیں گے، جب سنت حضور کی اپنے جسم پہ سجا کے جائیں گے، وقت یہ آئے گا کہ فرشتے پوچھیں گے بتاؤ اس نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے، بلکہ وقت یہ آ جائے گا کہ نبی فرمائیں گے کہ چھوڑ دو، میں بتاتا ہوں یہ میرا امتی ہے، میں اس کا نبی ہوں، یہ میرا امتی ہے، میں اس کا نبی ہوں۔ تو یہ علماء نے نتیجہ خاص کیا ہے کہ یار حضور کی نقلیں اتارا کرو، حضور کی طرح کیا کرو وہ کام کہ جس طرح حضور نے کیے ہیں۔ دیکھو نماز حضور کی نقل ہے، ہمیں پتا چلا نبی علیہ السلام نماز یوں پڑھتے تھے، نماز پڑھنا شروع ہو گئے، حضور کی نقل ہے نا، اس نقل سے اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔
سب سے زیادہ پیار عبادت میں اللہ نماز سے فرماتا ہے، اور قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، بار بار ذکر کر رہا ہے۔ یار جب محبوب کی سنت کے مطابق، محبوب کے طریقے کے مطابق جب نماز پڑھیں گے تو نماز کا حکم دینے والا اللہ راضی ہو جائے گا، اور جب محبوب کی طرح اپنے وجود کو سجا لیں گے رب بھی راضی ہو جائے گا، رب کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا، ہر ایک کام کا کوئی مطلب ہوتا ہے۔ آپ سارے میلاد کی محفل میں آئے بیٹھے، اور بھائی محسن نے، ان کے دوستوں نے، ان کے والد صاحب نے اس محفل کو سجایا ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے بھئی آپ نے محفل کیوں کی ہے، میلاد کیوں کی ہے، تو یقیناً ان کا یہ جواب ہوگا اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے سارا کچھ، اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ یہ جواب بڑا پیارا ہے کہ کوئی عمل کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، جواب ایک ہی ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے، بس جواب یہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں اس پہ میں مثال دے رہا ہوں۔ اب کچھ لوگ انگوٹھے چومنے کو جائز نہیں سمجھتے، ان کی اپنی مجبوری ہو سکتی ہے، ان کی اپنی مجبوری ہو سکتی ہے، عقیدے کے لحاظ سے مجبوری ہو سکتی ہے، بیٹھ کے لحاظ سے مجبوری ہو سکتی ہے، رہائش کے اعتبار سے مجبوری ہو سکتی ہے کہ بندہ چنگی سوسائٹی سے چلا جاوے تو انگوٹھے چوم دے، انہوں شرم آتی ہے، ہوتا ہے یہ۔ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو دیکھا جناب، کچیاں آبادیاں چھڑ کے جو ڈیفینس سے چلے گئے نا جناب، جی انگوٹھے چومن چوڑا تو شرم محسوس ہو رہی ہے، مجبوری ہو سکتی ہے۔ لیکن جب حضور کی محبت ہوگی نا جہاں، پھر مجبوری نہیں ہوندی، پھر مجبوری نہیں ہوندی، حضور دی محبت ہوندی۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرمائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد میں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اذان پڑھی۔ اذان پڑھنے کے بعد جب یہ جملے پڑھے نا اذان میں، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جملے آتے ہیں نا، تو اب ہوا یہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انگوٹھے چومے، انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے، آنکھوں سے لگا کر نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ شہادت والی انگلیوں کو چوما، یہ ایسے، ٹھیک ہے جی، ایسے چوم لو تب بھی جائز ہے، ایسے چوم لو تب بھی جائز، دونوں روایتیں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام صدیق اکبر کو دیکھ رہے ہیں کہ اذان میں میرا نام آیا، میرے یار غار نے انگوٹھے چومے، شہادت والی انگلیوں کو چوما، چوم کر آنکھوں سے لگایا، مجھ پہ درود پڑا۔ اذان جب ختم ہو گئی نا تو نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر، میرے آقا حکم۔ فرمایا ابو بکر میں نے دیکھے اذان ہو رہی تھی، بلال نے جب یہ لفظ پڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو تم نے انگوٹھے چومے، چوم کر آنکھوں سے لگائے، مجھ پہ درود پڑا۔ ابو بکر یہ بتاؤ کیوں کیا ایسے؟ یہ آپ کی محفل کا جواب ہے کہ آپ نے محفل کیوں کی ہے جی؟ یہ میں جواب دے رہا ہوں اس کی روشنی میں، پھر اس پہ بھی گفتگو کرتا ہوں میں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے، اس کا بھی جواب دیتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر میرا سایہ نہیں ہے، لیکن سائے کی طرح اگر میری زندگی میں میرے ساتھ کوئی رہا ہے تو ابو بکر تو رہا ہے۔ بتا یہ کام کیوں کیا تو نے؟ میرا نام آنے پر انگوٹھے چومے، آنکھوں سے لگائے، مجھ پہ درود پڑا، کیوں کیا؟
تو جواب سنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے اس لیے میں نے یہ کیا، مجھے آپ سے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لفظ ہیں۔ حضور نے فرمایا کیوں کیا؟ تو دلیلیں نہیں دی بلکہ دو لفظوں میں بات سمیٹ کر حضور کو راضی کر لیا۔ یا رسول اللہ آپ کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے اس لیے کہ مجھے آپ سے پیار ہے۔ میں پوچھوں محسن بھائی میلاد کیوں منایا؟ آپ کہیں گے حضور کی رضا کے لیے، کیونکہ مجھے حضور سے پیار ہے۔ یہ وہ جواب ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1400 سال پہلے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، حضور میں نے تواڈے نال پیار ہے، میں اس واسطے کام کیتا۔ اگر اس میں ناجائز والی بات ہوتی نا تو حضور فرماتے ابو بکر آئندہ کے بعد نہ کرنا۔ کیا رکھا ہے میرے نام میں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانے پر؟ کیا رکھا ہے؟ بلکہ نہیں، مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی نے الموضوعات میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جلالین کے حاشیے میں یہ بات نقل کی ہے۔ در مختار کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے جب لگائے، میرے آقا نے پوچھا، ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور مجھے آپ سے محبت ہے اس لیے ایسا کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر پھر سن، قیامت تک میرے جتنے بھی آنے والے امتی ہیں اگر میرا نام نامی اسم گرامی محمد سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا کر تیرے والا جو کام ہے وہ کریں گے، کل قیامت کے دن میں اللہ کا نبی ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں۔ لوگ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے۔ سادہ سا جواب یہ ہے، اعمال کے اندر اور فضائل کے اندر، اعمال کے اندر اور فضائل کے اندر ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے، اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ پھر مولا علی قاری نے فیصلہ کر دیا، فرمانے لگے ہمیں حدیث ضعیف نہ بتاؤ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ تو دیکھو کہ اس حدیث پہ عمل کرنے والی ہستی ابو بکر صدیق ہیں جو اس امت کا سب سے بڑا شخص ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا کے بعد سب سے افضل ہیں۔ مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح یہ عمل کر کون رہا ہے، اور اس عمل کرنے والے کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو پوچھتے ہیں کہ میلاد کیوں کرتے ہو؟ تو جواب ہے بالکل سادہ، بالکل سادہ جواب، ہمیں حضور سے پیار ہے، ہمیں حضور سے بہت دلیلاں دین دی تو انہوں ضرورت کوئی نہیں، دلیلوں کے لیے علماء جو ہیں۔ سادے سنیوں آپ کے لیے یہ جواب ہے بالکل سادہ۔ لوگ پوچھیں میلاد کیوں کرتے ہو، اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو، یہ لائٹنگ کتنی بڑی بڑی ساؤنڈ سسٹم، علماء کو بلاتے ہو، خدمتیں کرتے ہو، کھانے کھلاتے ہو، کیوں یہ کرتے ہو؟ ایک ہی جواب دو، سانو حضور نال محبت، سانو حضور نال۔ اے او جواب ہے کہ جڑا صدیق اکبر نے حضور دی بارگاہ چ عرض کیتا، یا رسول اللہ انگوٹھے پتہ کیوں جو میں نے اس واسطے مینوں تواڈے نال پیار ہے، مینوں تواڈے نال تے کہے کہو کہ دلیلاں کوئی نہیں، دلیلاں بڑیاں، دلیلیں بہت ہیں میلاد پر، بہت زیادہ دلیلیں ہیں۔ پھر آپ سے کوئی سادہ بندہ پوچھے، کوئی بندہ آپ سے پوچھے میلاد کہاں پہ لکھا ہے، میلاد کہاں پہ لکھا ہے، علماء تو دلائل دیں گے نا، علماء دلائل دیں گے، قرآن سے بھی احادیث سے بھی دلائل دیں گے، ہمارے پاس دلائل ہیں، علماء دلائل دیں گے، لیکن سادے سنیوں آپ کے لیے جواب کہ کوئی بندہ آپ سے پوچھے
کہ میلاد کہاں پہ لکھا ہوا ہے، ان کو سادہ سا جواب دینا کہ الحمدللہ ہم سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا، ہم سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ کوئی بندہ اے جواب دے کوئی نہیں نا، اے جواب دے کوئی نہیں نا بھائی منہ بند کرن واسطے بڑا سونا جواب ہے۔ کہو کہ دلیل بھی ہے، سادہ بندہ دلیلیں تھوڑی دے سکتا ہے، دلیلوں کے لیے علماء موجود ہیں، دلیلیں تو وہ دیں گے، اور قرآن سے دلیل پوچھنی ہے تو سب سے بڑی دلیل سورۃ البلد اٹھائیں، 30واں پارہ، اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ ایدہ سادہ تے مفہوماً ترجمہ تواڈے سامنے، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اس شہر مکہ کی قسم، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، قسم کسی بڑی ہی معتبر اور بڑی ہی پاکیزہ قسم کی چیز کی اٹھائی جاتی ہے، پھر اللہ جی دی قسم اٹھاندہ ہوئے او کو کٹ رتبے دی مالک چیز ہوئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے شہر مکہ کی قسم، یا اللہ شہر مکہ کی قسم کیوں یاد فرماتا ہے کہ اس میں تیرا گھر ہے، اس میں حجر اسود ہے، اس میں آب زمزم ہے، اس میں صفا مروہ ہے۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے نہیں، نہ اپنے گھر کی وجہ سے قسم اٹھائی ہے، نہ صفا مروہ کی وجہ سے اٹھائی ہے، نہ آب زمزم کی وجہ سے اٹھائی ہے، نہ مقام ابراہیم کی وجہ سے اٹھائی ہے۔ یا اللہ پھر شہر مکہ کی قسم اٹھاتا کیوں ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب آپ کے قدم اس شہر مکہ کو لگ گئے، اس واسطے اللہ شہر مکہ کی قسمیں اٹھا رہا۔ حضور دے قدم لگے اور شہر مکہ نو تے اللہ تعالیٰ نے قسمہ اٹھائیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اللہ فرماتے محبوب مجھے آپ کے والد کی قسم۔ کس کی قسم؟ بولے کس کی قسم؟ یہ دلیل ہے میلاد کی۔ اللہ فرماتے محبوب مجھے آپ کے والد کی قسم۔ اور کون سے والد کی قسم؟ کون سے والد کی قسم؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک حضور کے ہر والد کی قسم۔ اللہ نے حضور کے ہر والد کی قسم یاد فرمائی۔ وما ولد، یہ ہے میلاد۔ ووالد وما ولد، محبوب آپ کے والد کی قسم، وما ولد، اور آپ کے میلاد کی قسم، آپ کی ولادت کی قسم۔ ولادت، میلاد، تشریف آوری ایک ہی ہے، الفاظ مختلف ہیں، معنی مطلب ایک ہی ہے۔ یہ قرآن ہے 30واں پارہ سورہ بلد، اللہ اپنے محبوب کے میلاد کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ ابھی تک لوگوں کو حضور کا میلاد قرآن سے بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ قرآن ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیوں رکھتے ہیں آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اور بھی ارشاد فرما سکتے تھے، لیکن پتہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یوم ولدت فیہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میرا میلاد ہوا تھا۔ سبحان اللہ تو کہہ دیتا، اس دن حضور فرما رہے ہیں میرا میلاد ہوا ہے، یوم ولدت فیہ، حضور فرماتے ہیں اس دن میں پیدا ہوا، اس لیے اپنے پیدا ہونے کی خوشی میں روزہ رکھ کر اپنا میلاد منا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں پھر تم کیوں نہیں روزہ رکھتے؟ تم کیوں نہیں روزہ رکھ کے حضور کا میلاد مناتے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ہر حکم پر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ اللہ کی نعمتوں کا خوب، اس دن ہمارے آقا تشریف لائے پیر کے دن 12 ربیع الاول، اس دن اللہ کے محبوب آئے،
سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت آئی، ہم اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اگر تم نے حضور کا میلاد منانا ہے تو تم روزہ رکھ کے حضور کا میلاد منا لیا کرو، مناؤ تو صحیح، کسے پاس آؤ تو صحیح۔ پھر کہتے وہ جی حدیث میں نہیں ہے میلاد، حدیث میں نہیں ہے۔ جامع ترمذی، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے، درس نظامی پر پڑھائی جاتی ہے۔ آپ نے ایک باب پورا باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورا باب ہے، پوری سرخی اس میں آپ نے ذکر کیا کہ اس باب کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے میلاد کی حدیثیں بیان کی جائیں گی۔ آنکھ والا ہی تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے، جن کو قرآن پڑھنے سے بھی آقا کا میلاد نظر نہ آئے، جن کو حدیث پڑھنے سے بھی آقا کا میلاد نظر نہ آئے، او مسلمان کیڑے نہ دے نا بھائی، کیڑے نہ دے مسلمان نے؟ قرآن پڑھو تو حضور کی شان نظر نہ آئے، حدیث پڑھو تو حضور کی شان نظر نہ آئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے میلاد کی قسم قرآن میں اٹھائی ہے، اور قرآن پاک کے بعد رتبہ حدیث کا ہے، حدیث میں بھی میرے آقا علیہ السلام کے میلاد کے چرچے ہو رہے ہیں۔ اس واسطے یہ بالکل سادہ سادہ آپ کے پاس دلیلیں ہونی چاہیے، اور اگر بہت زیادہ تحقیق کسی کو اس کی ضرورت ہو تو پھر علماء کی بارگاہ میں رجوع کریں، انشاءاللہ تعالی تسلی ہو جائے گی۔ سادے بندوں کے لیے سادہ باتیں، اور سادہ باتیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہو۔ ہاں دیکھو کڈی کڈی وڈی لائٹ لگی، ساڑیاں تے اے لائٹاں بھی برداشت نہیں کچھ لوگاں نو، ایڈے ایڈے وڈے سپیکر لائے نا، وہ بھی لائٹ اے بھی لگے۔ تسی ماشاءاللہ تشریف لے آئے، دور دراز تو بھی آئے ہو، وقت کٹ کے آئے ہو، اتنا ٹائم ہو گیا تسی بیٹھے ہو جناب، تے کدے واسطے بیٹھے ہو؟ اللہ رسول دی۔ ہن میں تانوں پوچھاں بھائی کیوں اتنی دیر تو بیٹھے ہو تسی؟ تے یقیناً لنگر تے لب ہی جانا یار حضور دے صدقے، نیت اپنی ہے رکھنا اسی حضور دی رضا واسطے بیٹھے۔ میلاد کیوں کرتے ہو؟ سانو حضور نال پیار ہے اس واسطے کرنے ہیں۔ دن رات درود کیوں پڑھتے ہو؟ ہمیں حضور سے محبت اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا حضور کا نام آنے سے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا کر درود کیوں پڑھتے ہو؟ ہمیں حضور سے پیار اس لیے کرتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس دلیل ہے، اور یہ دلیل وہ دلیل ہے کہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تھی اور حضور نے قبول فرمائی تھی۔ یہ نہیں کہ ابوبکر نے میں نے تو تمہیں کہا ہی نہیں، حضور نے تو یہ فرمایا نہیں، ابوبکر میں نے تو تمہیں کہا ہی نہیں ہے، تم کیوں کرتے ہو؟ عشق دے فیصلے اپنے ہوندے ہیں، عشق دے فیصلے اپنے ہوندے ہیں۔ آخری گل تے گل ختم، وہ بات پتہ کیا ہے؟ استدلال ہے۔ نبی علیہ السلام نے جہاد کے لیے نا کچھ صحابہ کو بھیجا، ایک امام مقرر کر دیا، فرمایا تم نے ان کو نماز پڑھانی ہے۔ وہ امام نماز پڑھاتے، ہر نماز میں نا سورہ اخلاص پڑھتے، قل هو اللہ احد اللہ صمد، یہی پڑھتے۔ صحابہ کو بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ پتہ نہیں ان کو قرآن اور آتا ہی نہیں ہے، یہ سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ چلو حضور کی بارگاہ میں جائیں گے تو پھر پوچھیں گے، حضور کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھ لیں گے ہم۔ لو جی جہاد سے واپس آئے صحابہ کرام، نبی علیہ السلام نے پوچھا بتائیں یا رسول اللہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا لیکن ایک مسئلہ یا رسول اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ یا رسول اللہ وہ جو ہمارے امام ہے نا، ہمارے ساتھی، جب بھی وہ نماز پڑھاتے تھے نا وہ سورہ اخلاص ہی پڑھتے تھے اور کوئی سورت پڑھتے ہی نہیں تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے غلام، کیا یہ آپ کے ساتھی ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ نعم، جی حضور۔ یا رسول اللہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ کو اور قرآن نہیں آتا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ آتا تھا، بڑا آتا تھا قرآن۔ تو میرے آقا نے فرمایا پھر اور صورتیں کیوں نہیں پڑھتے تھے اور آیات کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ تو صحابی رسول کا جواب سننا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سورہ اخلاص اس لیے پڑھتا تھا کہ مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس سے
محبت ہے. میرے آقا نے سوال کیا کہ تمہیں محبت کیوں ہے, تمہیں محبت کیوں ہے؟ تو صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ اس لیے کہ اللہ نے اس میں اپنا نسب بیان کیا ہے, اللہ کی توحید ہے اس میں, اس لیے مجھے بڑا پیار ہے, مجھے بڑی محبت ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو میرے اس صحابی کو دیکھ. تے یار اپنے طور تے جڑا بندہ سورہ اخلاص نال محبت رکھے تے اونوں جنت دی نوید مل جاندی ہے, تے جڑا حضور دے میلاد دی محبت رکھے تے اونوں جنت نہیں ملے گی. اوتھے تے ابو لہب جیسے جناب جی عذاب دو تخفیف ہو جاندی ہے ہر پیر والے دن. تے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پیر کو نبی علیہ السلام کا میلاد ہوا تھا, اپنے بھتیجے کی خوشی میں میں نے سبابہ انگلی سے اشارہ کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھ کافر کو, بڑا کافر ہے ابو لہب جس کے بارے میں نص نازل ہوئی ہے, کہا کہ مجھ کافر کو بھی اللہ نے اپنے محبوب کے میلاد منانے سے محروم نہیں رکھا. علماء فرماتے ہیں کہ کافر ہو کے اللہ اس کے عذاب میں ہر پیر کو کمی فرما دیتا ہے. تو یار جیڑا بندہ سچا سچا حضور دا امتی ہوئے اگر وہ حضور کا میلاد منائے گا تو اللہ اس پہ کتنا مہربان ہوگا. اس واسطے یہ جتنے بھی ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں, حضور کے میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں, سیرت کی محفلیں ہوتی ہیں, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اللہ کرے کہ اللہ ہمارا خالق ہم سے راضی ہو جائے, اس کے محبوب ہم سے راضی ہو جائیں, اور انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ اس بزم کو, اس محفل کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے, اور بانیان محفل بزرگوں کو اللہ تعالیٰ دارین کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین رؤوف الرحیم.